صحت کو بڑھانے والی چند چیزیں، غذا کا مناسب درجے تک کم کر دینا، کافی کم کر دینی چاہیے۔ کم غذا صحت مندی کی دلیل ہے۔ ہمارے یہاں ایک متھ بن گئی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یار زیادہ کھائیں گے تو زیادہ اچھے رہیں گے، کھاؤں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا، اور یہ سمجھتے ہیں جی قوت والی چیزیں زیادہ کھاؤں گا تو زیادہ قوت آئے گی۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قوت سے اور حقیقت سے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے، کم کھائے گا تو چلتا رہے گا، زیادہ کھائے گا تو بیمار ہوگا۔ آج سے پہلے جتنے بیمار ہوئے، آج جتنے بیمار ہیں، آج کے بعد جتنے بیمار ہوں گے، ان میں اکثر و بیشتر ہوئے ہیں جو کھانے پینے کی احتیاط نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ فطری اصول اللہ نے بنایا ہوا۔ دیکھیں، انسان کے سر کے اوپر اگر بوجھ ہو جو اسے اٹھایا نہ جا رہا ہو اور اس نے پیدل بھی چلنا ہو اور اس کو مشکل ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو وہ بوجھ اتار دینا چاہیے اور آسانی سے چل پڑے گا۔ جو بوجھ اتار دے گا سر کا، یہ آسانی کے ساتھ چلنا پھرنا کر سکے گا۔ یہ سر کے اوپر کا بوجھ، ایک دماغ کے اندر کا بوجھ، ٹینشنیں، پریشانیاں، بدگمانیاں، یہ دماغ کے اندر کا بوجھ، جو ان کو اپنے ذہن پہ سوار رکھے گا اس کی زندگی بھی مشکل، اور جو انہیں اپنے اندر سے دور کرے گا وہ بھی زندگی اچھی گزار سکے گا۔ اور زیادہ غذا کھانا، پیٹ کا بوجھ، جو جتنی غذا کھائے گا اپنے پیٹ کو اتنا بوجھل کرے گا اتنی زندگی کو مشکل بنائے گا، اور جتنا کم کھائے گا اتنی اپنی زندگی کو محفوظ کرے گا، بہتر زندگی گزار سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ڈیزائن ہی کم کھانے والا کیا ہے۔ زیادہ کھانا یہ نقصان کا ذریعہ ہے، سراسر مال کا بھی نقصان، صحت کا بھی نقصان۔ بیمار ہوتے ہیں تو پھر ڈاکٹروں کا فائدہ اور دوائی بنانے والوں کا فائدہ اور یہ جو مختلف لیبارٹریز ہیں ان کا فائدہ، بندے کا تو نقصان ہی نقصان، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان۔ کھانا کھانے میں جو احتیاطیں ہونی چاہیے ایک وقت میں ایک کھانا ہونا چاہیے۔ جب کئی کھانے رکھے ہوں، 5-7 قسم کے ڈشیں رکھے اور بندہ ہر میں سے کچھ کھائے، یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے اندر خود زہر ڈال رہا ہے۔ اس کو میں زہر غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، ایک وقت میں ایک کھانا کھائیں۔ دال چاول ہے، بس دال چاول کھا لیے، روٹی سالن ہے، روٹی سالن کھا لیں، ایک طرح کا کھا لیں۔ یہ مختلف چیزوں کو جمع کرنا، یہ انسان اپنی صحت کا خود جنازہ نکال رہا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ ایک وقت میں ایک کھانا کھانا چاہیے بس، دوسرے وقت میں دوسری چیز کھا لیں، تیسرے وقت میں تیسری چیز کھا لیں۔ اور کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا یہ سنت ہے جی، کھانا کھانے کے بعد میٹھا پیش کرتے ہیں، حضرت سنت بھی تو ہے، نہیں بھی تو لے لیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے فاقہ کرنا سنت ہے۔ وہی جواب دینا چاہیے کہ بھئی فاقہ کرنا سنت ہے۔ آپ کو میٹھا پسند ہے وہ الگ بات ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اس کے بعد میٹھا بھی کھانا، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنی مرضی کی چیزیں ہیں، سنت نہیں ہے یہ۔ اسی طریقے سے نیند کا مناسب لینا، بہت زیادہ نیند بھی بیماری کا ذریعہ، بہت کم نیند بھی بیماری کا ذریعہ۔ اچھا، اتنا کم کھانا کھانا کہ بدن کی قوت باقی نہ رہے، وہ بھی غلط ہے۔ مناسب کھانا کھانا چاہیے، جتنی ضرورت ہے انسان کی اس کو غور کرے، اوور ایٹنگ سے بچے، تو نیند کو بھی کنٹرول کرنا۔ اسی طرح جو شادی شدہ حضرات ہیں بھئی، وہ پھر ہم بستری کے حوالے سے بھی کنٹرول رکھے اپنے آپ کے اوپر، صحت کو باقی رکھے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز بہت ضروری ہے، ایسی چیز کھانا جو صحت کو نقصان پہنچائے اس سے بچنا ضروری۔ کھانا یا پینا، ایسی کھانے پینے کی چیزیں جو صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے، اگرچہ حلال ہو۔ اور ایسی چیزیں کھانا پینا جو بیماری کو باقی رکھنے میں مدد دیتی ہوں، بیماری ختم نہ ہونے، مطلب شفا کی طرف رکاوٹ بنتی ہوں، ان سے بھی۔ اب جیسے سافٹ ڈرنکس ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کے بارے میں ان کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ گوشت زیادہ کھا لی ہے، اوپر سے ایک پیپسی چڑھا لی، ایک جناب اسپرائٹ چڑھا لی، ایک 7 اپ چڑھا لی، کچھ بھی، تو وہ تھوڑا سا اس کو جلدی ہضم کرنے میں مددگار ضرور ہوتا ہے، محسوس یہی ہوتا ہے، یہ واقعتاً ہوتا ہے، یہ ایک معمولی سا فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پیچھے نقصانات فری میں آ رہے ہیں، بیڈ کولیسٹرول، LDL یہ بڑھا دیتا ہے،
یہ معدے کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے، جگر کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے، بلکہ آج کل بہت ساری جگہ جن مردوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کی وجہ بھی یہ کولڈ ڈرنکس بتائی جا رہی ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے۔ اسی طرح مردانہ قوت کے اندر بھی یہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کے نقصان ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو ان چیزوں سے بچنا، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے۔ بھئی صحت کی حفاظت فرض ہے، واجب ہے، گناہ گار ہوگا اگر حفاظت نہیں کرے گا، تو ایسی جتنی چیزیں کھائے گا تو گناہ گار ہوگا جو نقصان دہ ہے صحت کے لیے۔ اسی طرح صحت کو باقی رکھنے کے لیے، قوت کو بڑھانے کے لیے ورزش کرنا، پیدل چلنا یہ ضروری ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی سب خیر کا ذریعہ بنے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔